حمد و ثنا کے بعد جو خالق کائنات ہے اور مالک شش جہات ہے، کروڑوں درود و سلام نبی محترم شفیع معظم تاجدار انبیاء معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ میں کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے ہمیں تمام انعامات سے نوازا گیا اور یہ عالم معارض وجود میں آیا۔ برادران محترم، ماہ رجب المرجب کا پہلا جمعۃ المبارک اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں نصیب فرمایا، اس پر اللہ رب العزت کا کروڑ کروڑ شکر ہے۔ ماہ رجب المرجب یہ 4 حرمت والے مہینے 3 مسلسل ہیں، ذی-قعد، ذی-الحج اور محرم، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ، ان کو اللہ رب العزت نے حرمت والے مہینے کہا ہے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ منہا 4 حرم، کہ اللہ کے نزدیک سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہے اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ حرمت والے مہینے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر ابتداً جنگ کرنا یہ حرام تھا، ممنوع تھا۔ بعد میں ان کی حرمت، یعنی ان کے اندر اگر اب اہل اسلام پر کوئی دشمن حملہ کرے تو مسلمان جواباً کارروائی کر سکتے ہیں، ان کو ممانعت یہ ختم کر دی گئی ہے۔ دوسرا اس کی حرمت یہ ہے کہ اس مہینے کی عظمت اور مقام یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ہر عمل کا اجر دگنا عطا کیا جاتا ہے۔ وہ فضیلت آج بھی قائم ہے کہ اس مہینے کے اندر بندہ جو بھی نیکی کرتا ہے اس کو ثواب دگنا عطا کیا جاتا ہے، ڈبل ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو بعض صوفیاء لکھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ثواب بھی 2 گنا ملتا ہے تو گناہ بھی پھر 2 گنا ہی دیا جائے گا۔ اس لیے اس مہینے کی حرمت کا احترام کرتے ہوئے اس مہینے کے اندر انسان کو گناہوں سے دور رہنا چاہیے۔ رجب کے معنی بے شمار ہیں، لیکن آپ کے سامنے میں 2-4 معنی رکھوں گا۔ پہلا معنی رجب کا یہ ہے کہ تعظیم والا مہینہ، عظمت والا مہینہ۔ ہم نماز پڑھتے ہیں اور اس کے اندر ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے وہ ذات جو اعلیٰ ہے، جو عظمت والی ہے۔ ہم اللہ کی تعظیم کا اعلان کرتے ہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان پاک ہے وہ ذات کہ جو عظمت والی ہے، اعلیٰ ہے، بلند ہے۔ لیکن جب نماز سے باہر نکلتے ہیں تو جس رب کو ہم نے نماز میں اعلیٰ کہا، عظمت والا کہا، اس کے اعلیٰ اور عظمت والے حکموں کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر ہم حقیقتاً کسی کی تعظیم کریں تو اس کا ادب و احترام بھی کریں۔ تو رجب کے مہینے کا احترام کیا جائے، ادب کیا جائے، یہ تعظیم والا مہینہ ہے۔ اب ادب کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کا ادب کرنا ہے تو اس کے سامنے بڑے ادب و احترام سے بولا جائے،
خوشبو لگائی جائے، لیکن ایک تعظیم کا انداز ذرا مختلف ہوتا ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے ایک مثال رکھوں تو شاید یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے کہ اگر کوئی 2-4 بندے راستے میں بیٹھ کر کوئی لہو و لعب میں مصروف ہوں، مثال کے طور پر کوئی جوا کھیل رہا ہے، کوئی سگریٹ نوشی کر رہا ہے، کوئی غلط کام نوجوان بیٹھ کر رہے ہوں، اور ادھر سے کوئی بزرگ آ جائے اور وہ بزرگ آتا ہوا دکھائی دے، اگر ان نوجوانوں کے دل میں اس بزرگ کا ادب اور احترام ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ وہ جو کام کر رہے ہیں، اگر جوا کھیل رہے ہیں تو بند کر دیں گے، سگریٹ پی رہے ہیں تو اس کو بجھا دیں گے، کوئی غلط بات کر رہے ہیں تو خاموش ہو جائیں گے، کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو اس سے ہٹ جائیں گے۔ اور اگر ان کے دل میں اس بزرگ کا احترام نہیں ہے، کوئی قدر و قیمت نہ ہو، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ اپنی اسی روٹین پر جاری رہیں گے، وہ اپنی غلط کاری سے باز نہیں آئیں گے۔ وہ بزرگ آئیں گے، پاس آئیں گے، گزر جائیں گے، لیکن ان کے اندر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو یہ نشانی اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کے دل میں اس بزرگ کے لیے کوئی احترام، کوئی عظمت نہیں ہے۔ تو رجب کے مہینے کا ادب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب رجب کا مہینہ آئے، پتہ لگے کہ رجب کا مہینہ آ گیا ہے تو گناہ کرتا ہے گناہ چھوڑ دے، سستی کرتا ہے تو سستی چھوڑ دے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر ملتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، ابھی وہ کلمہ گو نہیں تھا، مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن صاحب عقل تھا، رجب کے مہینے کی قدر جانتا تھا۔ ہوا کچھ یوں کہ کسی عورت کے ساتھ اس کا جو ہے وہ معاملات ہوئے، اور وہ ملے ایک تنہائی میں، تو اس نے دیکھا آسمان پر رات کے وقت چاند نظر آیا، تو وہ پوچھنے لگا کہ یہ چاند کون سے مہینے کا ہے؟ آج کے نوجوان کو تو اسلامی مہینے کی تاریخوں کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ نیو ایئر نائٹ کا انتظار نوجوان کو ضرور ہوتا ہے، لیکن اسلامی مہینے کی کون سی تاریخ چل رہی ہے، کون سا مہینہ ہے، یہ معلوم نہیں ہوتا۔ ہمیں انگریزی مہینوں کی ساری تاریخیں یاد ہوتی ہیں، وہ سارے ایونٹس ہمیں یاد ہوتے ہیں کہ اب جی لیبر ڈے آ گیا، اب وہ وومن ڈے آ گیا، اب فادر ڈے آ گیا، مدر ڈے آ گیا، نیو ایئر آ گیا، فلاں آ گیا، ٹمکان آ گیا، لیکن اسلامی مہینے کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ ہماری ساری تاریخ اسلامی مہینوں کے ساتھ وابستہ ہے، لیکن آج کا نوجوان اسلامی تاریخ سے ہی نابلد ہے، ناواقف ہے۔ تو اس شخص نے ابھی مسلمان بھی نہیں ہے، کلمہ گو بھی نہیں ہے، اور دیکھا کہ آسمان پر چاند نظر آیا، تو کہنے لگا یہ کون سے مہینے کا چاند ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ رجب کے مہینے کا چاند ہے۔ وہ فوراً جدا ہو گیا، اپنے اس گناہ سے فوراً ہٹ گیا، اور اس کہنے لگا کہ ہمارے بزرگ، ابھی کلمہ گو نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، کہنے لگا ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں وہ رجب کے مہینے کا احترام کرتے تھے کہ اس مہینے میں کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، کوئی غلط کام نہیں کرتے تھے، تو میں کیسے رجب کے مہینے کے اندر ایک گناہ کر سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی، اللہ کو رجب کے مہینے کا احترام کرنا اس کا اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا میرے برگزیدہ پیغمبر جا اس بندے کے ساتھ ملاقات کر، اس بندے سے ملاقات کیجئے۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بندے کے ساتھ ملاقات کے لیے گئے، اللہ اکبر، وہ بندہ وریتہ حیرت میں پڑ گیا، پریشان ہو گیا کہ رجب کے مہینے کا صرف ایک احترام کرنے کی وجہ سے اللہ نے مجھے اتنا مقام عطا فرمایا ہے کہ وقت کا نبی
جو امت کے اندر وقت کے اندر سب سے زیادہ عظمت والا شخص ہوتا ہے وہ مجھ سے ملنے کے لیے آیا، چل کر آیا۔ تو اگر میں صرف رجب کے مہینے کا احترام کیا ہے تو اللہ نے اتنا مقام دیا ہے، تو اگر میں کلمہ پڑھ کر اللہ کے سارے حکموں کا احترام کروں گا تو اللہ مجھے کیا مقام عطا فرمائے گا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رجب کا مہینہ، اس کا احترام بندے کو مقام عطا فرماتا ہے، بلندی عطا فرماتا ہے۔ رجب کا مہینہ یہ عظمت والا مہینہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب کا مہینہ یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، یہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے۔ جو کھیتی باڑی جانتے ہیں وہ اس چیز کو بڑی اچھے طریقے سے حضور کے اس فرمان کو سمجھ سکتے ہیں کہ فرمایا رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ پانی ڈالانے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ اگر کوئی شخص زمین میں بیج ہی نہ ڈالے، اگر وہ زمین کو کھیتی کر کے اس میں بیج ڈالتا ہی نہیں ہے تو کیا وہ فصل پالے گا؟ وہ زمین کے اندر اگر اس نے بیج نہیں ڈالا تو وہ پانی جتنا مرضی لگا لے وہاں سے اس کو حاصل کچھ نہیں ہوگا، سوائے جڑی بوٹیوں کے اس کو کچھ بھی میسر نہیں آئے گا۔ تو فرمایا کہ رجب کا مہینہ بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر دل کے اندر توبہ کا بیج ڈال لے، ایمان کا بیج ڈال لے، اللہ کی عظمت کا بیج ڈال لے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا بیج ڈال لے، اس مہینے میں بیج ڈالے گا، اور پھر شعبان کے مہینے میں توبہ کے آنسوؤں سے پانی لگا لے، ندامت کے آنسو بہا کر اس بیج کو سیراب کر لے، اس کھیتی کو پانی لگا لے، تو جب وہ بیج کو توبہ اور ندامت کے آنسوؤں کا پانی لگاتا ہے تو پھر رمضان کے مہینے میں اجر و ثواب کی کھیتی پاتا ہے، پھر رمضان کے مہینے میں گناہوں کی بخشش کی کھیتی حاصل کرتا ہے، پھر رمضان کے مہینے میں بخشش کی کھیتی حاصل کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس مہینے سے ہی محنت کرنی شروع کرو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار رمضان کے مہینے کے علاوہ باقی مہینوں میں روزے رکھتے، لیکن کبھی رکھتے کبھی نہیں رکھا کرتے تھے، لیکن رجب کا مہینہ ایسا مہینہ تھا اور شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ تھا کہ بعض دفعہ حضور پورا مہینہ ہی روزے سے گزارتے تھے۔ تو اس مہینے سے محنت کرنی اگر بندہ شروع کرتا ہے تو پھر رمضان تک جو اصل مقصود ہے محنت کا، اس وقت تک اس کی صحیح طریقے سے تربیت ہو چکی ہوتی ہے۔ رجب کا دوسرا مہینہ ہے تیز بہاؤ۔ رجب کا معنی ہے تیز بہاؤ۔ تو جب بندہ اس مہینے کے اندر توبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کو چھوڑتا ہے اور رجوع الی اللہ کرتا ہے، تو پھر اللہ کی رحمت بھی تیز بہاؤ کی طرح اس کی طرف آتی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ ایک قدم میری طرف چلتا ہے میں 10 قدم اس کی طرف آتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میری رحمت دوڑ کر اس کا استقبال کرتی ہے۔ اور تیسرا معنی رجب کا وہ ہے مطہر، پاک کرنے والا۔ رجب کا مہینہ جو بندہ اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے روکتا ہے اور توبہ و استغفار کرتا ہے اور اس مہینے کے اندر محنت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازوں میں کوتاہی کرتا تھا نمازوں کی پابندی کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، کثرت سے تلاوت قرآن کرتا ہے، تو یہ مہینہ اس کے اندر کی صفائی کر دیتا ہے، اس کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ اور رجب کا چوتھا معنی وہ یہ ہے کہ رجب جنت کے اندر ایک نہر کا نام ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب جنت کی ایک نہر کا نام ہے، اور جو بندہ اس مہینے کے اندر ایک روزہ رکھتا ہے، اس مہینے میں ایک روزہ رکھا
رجب کے مہینے میں کل قیامت کے روز رب العالمین اس کو رجب نہر سے پانی پلائے گا۔ اس جنت کی نہر جس کا نام رجب ہے، اس نہر سے پانی پینے کے لیے آسان سودا ہے کہ اس مہینے میں ایک روزہ بندہ رکھ لے۔ ایک روزہ رکھنا یہ کل قیامت کے روز رجب نہر سے پانی پینے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور فرمایا کہ جو اس مہینے کے اندر 7 روزے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے جہنم کے 7 دروازے بند فرما دیتا ہے۔ 7 کے 7 دروازے جہنم کے اس کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں کہ یہ بندہ جہنم کے دروازے سے نہیں گزرے گا۔ اور اگر کوئی بندہ اس مہینے میں 8 روزے رکھتا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔ 8 کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے ہوتے ہیں، جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر 10 روزے رکھتا ہے، 10 روزے اس مہینے کے اندر رکھ لے، 10ویں روزے کی افطار کرے گا، جب 10ویں روزے کی افطار کرے گا تو اسی وقت نہ صرف اس کے گناہوں کا رب معاف فرمائے گا، بلکہ اس کے جتنے گناہ ہیں ان گناہوں کو اللہ نیکیوں میں کنورٹ کر دے گا۔ ایک ہے گناہ صرف معاف ہو جانا۔ اس کی مثال اگر یوں لیں کہ ایک بندے کے ذمہ ہو کسی کا 1000 روپیہ قرض، ایک یہ ہے کہ وہ بندہ کہے میں نے تجھے قرض معاف کر دیا تو وہ بندہ خوش ہو جائے گا، اور ایک یہ ہے کہ اس کو 1000 دے کر کہے کہ جو تو نے میرا 1000 دینا تھا اس کے بدلے میں 1000 تجھے اور دے رہا ہوں۔ ایک یہ ہے کہ گناہ ہیں اور رب گناہوں کو معاف کر رہا ہے، صرف گناہ معاف ہی نہیں کر رہا بلکہ جتنے گناہ ہیں اتنے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اس کے لیے کوئی زیادہ محنت نہیں۔ فرمایا صرف رجب کے مہینے میں 10 روزے رکھ لے، اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اور دوسرا، رجب کے مہینے کا عظمت اور بھی اس کی تاریخی پہلو بھی موجود ہیں۔ میں چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، جلدی سے صرف چند ایک تاریخی رجب کی پہلو بیان کرتا چلوں کہ یکم رجب کا مہینہ جو تاریخ ہے، یہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ولادت ہے، اور 3 رجب المرجب حضرت خواجہ اویس قرنی خیر التابعین آپ کا یوم وصال ہے، یعنی آپ کا عرس مبارک ہے، اور 4 رجب کا جو تاریخ ہے یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال ہے، اور 6 رجب المرجب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس پاک ہے، اور 13 رجب المرجب شیر خدا امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت ہے، اور 14 رجب المرجب ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا عرس پاک ہے، اور 16 یا 15 رجب المرجب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، اور 22 رجب المرجب سلطان الاسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال پاک ہے۔ اور اس مہینے کی 27 تاریخ جو خاص تحفہ اس امت کو عطا کیا گیا، اور جس دن کو اس امت کو بڑے اللہ کی طرف سے انعامات عطا کیے گئے، اور اس تاریخ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج عطا فرمائی، وہ اس مہینے کی 27ویں شب ہے کہ جب حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے کر گئے۔ تو یہ اس مہینے کی تاریخی حیثیت ہے۔ تو رجب المرجب کا مہینہ
یہ گناہوں سے توبہ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کرے، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے، گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ صوفیاء فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جیسے فرمایا گیا کہ ہر عمل کا دگنا اجر ملتا ہے، اگر گناہ کرے گا تو پکڑ بھی دگنی ہوگی۔ اور اس مہینے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے روکے اور اس مہینے کا احترام کرے، اور احترام یہی ہے کہ اگر کوئی بھی غلط کام کرتا ہے، کوئی بھی گناہ کرتا ہے، کوئی غلط عادت اپنائے ہوئے ہے، اس کو چھوڑ دے، دل میں آج توبہ کر لے کہ یا رب العالمین تو توفیق عطا فرما کہ میرے اندر فلاں 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 جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، میں آج کے بعد یہ غلط کام نہیں کروں گا، یہ غلط عادت میں چھوڑ دوں گا۔ اور اگر نمازوں میں کوتاہی کرتا ہے تو 5 وقت نماز ادا کرنے کی عادت اپنا لے، اور اس مہینے سے ہی اپنے آپ کو تیار کر لے، کیونکہ ابھی وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جس کے متعلق میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اولہ رحمت، جس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا پروانہ ہے۔ اس کے لیے ابھی سے آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ بندہ تیار کرے، اپنے آپ کو پریپیئر کرے کہ میں نے اس مہینے کے لیے تیار ہونا ہے، مستعد ہونا ہے۔ ابھی سے وہ کوشش شروع کرے گا عبادت کے لیے، روزے کے لیے، نماز کی پابندی، تلاوت قرآن کی پابندی، تو پھر رمضان کا مہینہ اس کے لیے بڑی آسانیاں ہو جائیں گی۔ عادت ہوگی نماز پڑھنے کی، عادت ہوگی روزہ رکھنے کی، تو رمضان کا مہینہ پھر وہ کوتاہیوں سے پاک عبادت کے اندر گزار کر اپنے آپ کو جو ہے وہ جنت کا حقدار ٹھہرائے گا۔ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ جو بندہ اس مہینے کے اندر روزہ رکھتا ہے، بعض احادیث مبارکہ سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس بندے نے اس مہینے کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھا، اس کی پہلی تاریخ کو روزہ رکھا، تو وہ ایک روزہ اس کے لیے 3 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ پہلی تاریخ کو روزہ رکھا تو 3 سال کے گناہ، جتنے بھی گناہ ہیں ان کا کفارہ رب بنا دے گا۔ جس نے دوسری تاریخ کا روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس کے ایک روزے کو 2 سال کے گناہوں کے برابر کفارہ کر دے گا۔ اور جس نے تیسری تاریخ کو روزہ رکھا، فرمایا کہ اس کے 1 سال کے روزوں کا 1 سال کے گناہوں کا وہ کفارہ ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد پورا مہینہ جتنے بھی روزے رکھتا ہے، ہر روزہ اس کا 1 مہینے کے گناہوں کا کفارہ بنتا جائے گا۔ تو یہ بڑا آسان سودا ہے، بڑا آسان طریقہ ہے، آسان نسخہ ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل حضور کے کرم سے اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے، اور یہ مہینہ ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، عظیم تحفہ ہے۔ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ مہینہ ہمارے پاس بطور مہمان کے آتا ہے۔ میں نے جیسے عرض کیا کہ ہماری افسوس ہوتا ہے کہ ہماری نوجوان نسل کو ابھی اسلامی مہینوں کی قدر کی منزلت کا پتہ ہی نہیں، ہمیں ان چیزوں کا معلوم ہی نہیں، اور نہ ہماری توجہ ہوتی ہے اس طرح۔ کون سا مہینہ آ رہا ہے، چلا گیا، کتنے مہینے ہماری زندگی میں اس طرح لاپرواہی کے اندر گزر جاتے ہیں کہ جو ایک جس کا لمحہ ہماری زندگی بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے کافی تھا، لیکن ہم نے اس وقت کو ضائع کر دیا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں جیسے نیا سال منانے والوں کو اپنے انداز میں انہوں نے خوشیاں کی، لاو و لعب کے اندر وہ نیا سال منانے کے لیے جو ہے وہ پھرتے رہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں کہ ادھر سے رجب کا مہینہ جو عبادت کا مہینہ ہے وہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ تو بجائے اس کے کہ ہم نیا سال ایک ایسے مہینے کے ساتھ شروع کر رہے ہیں کہ جو مہینہ عبادت کا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کی بجائے اگر اس مہینے میں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کے اندر گزاریں اور شیطان کو راضی کرنے کے لیے ہم سارے کام کریں، تو پھر ہم سے زیادہ بڑا بے وقوف اور کون ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت تو ہمیں پکار رہی ہے اور اپنی بارگاہ سے ندا دے رہی ہے کہ بندے کہاں تو بھٹکتا پھرتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان وہ تجھے کس چیز نے
اپنے کریم رب سے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ تو کہاں پھر رہا ہے؟ تو کہاں پھر رہا ہے؟ تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب تو بڑا ہی کریم ہے۔ تو اپنے رب کی طرف آ جا، اپنے رب کی طرف آ جا۔ ارجعی الی ربکی، تو اپنے رب کی طرف آ تو صحیح، تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا، تو اپنے رب سے راضی ہو جائے گا، اور جب تیرا رب تجھ سے راضی ہو جائے گا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ مہینہ بخشش کروانے کا مہینہ، بیج ڈالنے کا مہینہ، اس مہینے سے ہم محنت شروع کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کا فضل ہوگا، اور رمضان کا مہینہ ہمارے لیے بخشش کا مہینہ ہوگا۔ آئیے آج اس مہینے کے اندر ہم وہ دعا پڑھتے ہیں، اور اس دعا پر آج کا جو ہے وہ ہم جمعۃ المبارک کا یہ خطبہ ختم کرتے ہیں، جو دعا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمائی۔ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانہ و بلغنا رمضانہ۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھ لیجئے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبانہ و بلغنا رمضانہ۔ اے اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں برکت عطا فرما، شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما، اور اے اللہ ہمیں خیر کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہم سب کو رمضان کی بہاریں اپنی زندگی میں ایک بار پھر دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔